السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ شہداء احد کی قبرستان ہے اور جہاں پر 70 صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنفس نفیس دفن کیے ہیں، اور یہ سامنے احد کا پہاڑ ہے، اور یہ جو سامنے جگہ ہے یہاں پر جنگ لڑی گئی ہے، اور یہ اس جگہ میں جنگ لڑی گئی ہے، آگے اس جگہ میں اور اس پوری جگہ میں، اور یہ وہ پہاڑی ہیں جس کو اوپر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بٹھایا تھا کہ ہم جیتے ہیں تب بھی یہاں سے نہیں ہلنا، اور ہم ہارے تب بھی یہاں سے نہیں ہلنا۔ لیکن بس جیتنے کے بعد کچھ صحابہ نے جلدی کی اور نیچے اترے۔ امیر کی بات مطلب نہیں مانی، اجتہادی غلطی تھی، نیچے اترے تو کافروں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کو پا کر اور اوپر آ کر ساتھیوں کو شہید کیا۔ پھر یہیں سے نیچے اترے، یہیں سے، اور آ کر اس سائڈ پہ یہاں پہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جنگ لڑ رہے تھے، مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے۔ پھر ان پر حملہ کیا اور پھر دوبارہ مطلب جیتی ہوئی جنگ کو مطلب شکست ہوئی، اور اس میں پھر صحابہ شہید ہوئے ہیں جن کی تعداد 70 تھے۔ اور کیا ہی ایک منظر ہوگا، کیا ہی دکھ کا عالم ہوگا اور آنسوں کی برسات ہوگی جو صحابہ کی زخمی چھلنی لاشیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پڑی تھی، اور حضرت مصعب بن عمر جیسوں کے پاس کفن کے لیے بھی جگہ نہیں، کوئی کپڑے نہیں تھے، جو کہ قرآن کا پہلا حافظ تھا۔ اور ان پہاڑوں میں کیا ایک سما ہوگا، اور اس آسمان کے کیا ایک نظارے ہوں گے، اور یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے قبروں پر اتار رہے تھے۔ انہوں نے وفا کو پورا کیا ہے، اسلام کے ساتھ وفا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کیا، اور اللہ کے ساتھ وفا کیا، اور اللہ کے حکم کو پورا کر کے اسلام کو چار چاند لگائے۔ اسلام کے لیے اپنے خون کو پانی کے طور پر پیش کیا، اور اپنے جسم کے ٹکڑوں کو اسلام کی فصل کی آبیاری کے لیے کھاد کی صورت میں پیش کر کے اسلام کو چار چاند لگا دیے۔ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفاداروں نے ہر کچے اور پکے مکان تک اسلام کو پہنچایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہونے کا اور ان کے ساتھ محبت کرنے کا ثبوت دے دیا، ان کے ساتھ ثبوت دیا، اور وفا کے پہاڑوں نے، وفا کے چٹانوں نے اپنا وفا پورا کر کے اور اپنے لیے خوشخبریاں حاصل کر کے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ دوسری جگہ بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ یہ کرتے گئے، اور اسلام کے اس چمن کو انہوں نے چار چاند لگا دیے۔ آج وہ لوگ ہیں ہم جو کہ نماز کا سبق تک بھی نہیں آتا، وضو کرنے کا طریقہ تک بھی نہیں آتا، اور بس نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، اور ہمارے حال ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے اندر وفا نہیں ہے، اسلام کا غم درد دکھ نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے لیے نظریات نہیں ہیں۔ مردہ ضمیر ہے ہمارا، اور مردہ دل ہے، اور دنیا میں ایسے ڈوبے ہیں کہ مطلب اس سے نکلنے کی بات ہی ہم نہیں کر رہے۔ خیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے، اپنے کسی کونے میں بیٹھ کر دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ مرنے کے بعد کچھ تو کہہ سکے نہ کر لیا تھا، ہم تو کچھ کہہ سکے کہ ہم نے بھی تھوڑا بہت یعنی حصہ ڈالا تھا۔ یہ تو نہیں کہیں گے کہ نماز بھی نہیں آتا تھا،
وضو کرنا بھی نہیں آتا تھا، اور بلکہ اسلام کو مٹانے کے لیے نماز کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے تبلیغ بنے تھے، تم بھی نہ پڑھنا۔ خیر، بہرحال یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ متعیوں کو پر پردے ڈال دے، بخشش و مغفرت فرما دے۔ اب حکومت کو اس کو بہت بڑی چیز سمجھے گی، جیسا اب یہ کر رہے ہیں کبوتریوں کے لیے، مطلب بیٹے وہ مطلب کبوتروں کے لیے ڈال رہے ہیں، وہ دانے ڈال رہے ہیں، اور یہ ہے کہ بس اس کو بہت بڑا ثواب بھی سمجھتے ہیں اور اس کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اسلام مٹے، کچھ ہو جائے، پورا کفر پر چڑھائی کرے، ہمارا کوئی غرض